تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور 26ویں ترمیم میں آپ نے جو ججز کی آٹونومی تھی، جو ان کی انڈیپینڈنس تھی، وہ آپ نے مکمل طور پہ ختم کر کے اس کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ جب آپ نے ان کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تو اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، کئی ججز ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز میں وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو ججز کھڑے ہوئے ہیں اپنی ضمیر کی آواز میں، جو انصاف دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو، جنہوں نے رول آف لا کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے ان حالات میں، جو کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے دباؤ کے حالات ہیں، ظلم کے حالات ہیں، اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں ترمیم کے بعد اپنی بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں اس وقت، وہ یاد رکھیں، نہ ان کو تاریخ اور نہ پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی۔ یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا پوائنٹ تھا 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دیکھیں، یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہی آپ کی آواز ہے۔ ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اور ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے، اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے، آپ نے پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو کامیاب اس لیے کرنا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور سارے مل کر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے، اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین کی ذمہ داری ہوگی، لیکن مل کے کریں گے، اور اس کے پیچھے مل کے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ اس کو کامیاب کریں۔ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، کون سا والا؟ نہیں وہ جو تیسرا والا پوائنٹ تھا، ہاں ایک اور تھا، ایک پوائنٹ میں اصل میں 5 تھے، ایک بیچ میں سے پوائنٹ میں بھول گئی تھی، وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اس میں عمران نے کہا کہ دیکھیں میں پارٹی کے لیے یہ ہدایت پارٹی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں اور ظلم مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی اور عمران خان، اور باقی جو قید میں ہیں، بلکہ ایک قیدی ان کو جس کا بتایا جو قاسم کھوکھر ہے، وہ اس وقت اس کو وقت پہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا، اور وہ جیل کے اندر وہ شہید ہو گیا، بے گناہ انسان جیل میں شہید ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں بیرسٹر گوہر کو، علی امین گنڈاپور کو اور بیرسٹر سیف کو، خاص طور پہ ان کو اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز، آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر، میرے ساتھ بات کریں۔ یہ ان کا جو چوتھا پوائنٹ تھا، لیکن میں نے 5واں بنا کر اور ایک بات ان کو انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی، اور وہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے، کہتے یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی، اور یہ خوشائن چیز ہے، کیونکہ جہاں ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی، ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے۔ علیمہ خان صاحب، یہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔